1000 سال پہلے کی بات تھی یہ دو، اور اب ایک بات اور سن لو پھر میں اجازت لے لوں گا۔ سرکار کی ولادت سے 1000 سال پہلے، میری یہ بات توجہ سے سن لینا، میں اس بات کے پہ اجازت لے کے چلا جاؤں گا، توجہ کرنا۔ حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ، جس کا نام تھا تبا الحمیری، یمن دے جتنے بھی آنا وہ تبا سے دے آنا، ہندوستان دے سلطان سے دے آن، یمن دے تبا، مصر دے فرعون، اور روم دے کیسر، ایران دے کسرا، اس طرح کر کے ان کے یہ ٹائٹل ہوتے تھے۔ اور ایک فرعون کوئی نہیں گزریا، کتنے فرعون ہیں، ایک تبا نہیں کتنے تبے ہیں، ایک کیسر نہیں کتنے کیسر ہیں، ایک کسرا نہیں کتنے کسرا ہیں، اسی طرح ایک سلطان نہیں کتنے سلطان ہیں۔ یمن کے بادشاہ تبا نے ارادہ کیا، لمبی کہانی ہے میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اس نے طواف کعبہ کا ارادہ کیا، 400 یہودی عالم اس کے ساتھ تھے، کتنے؟ 400۔ جسٹس پیر کرم شاہ الازہری کی ضیاء النبی کے اندر یہ عام اردو قارئین کے لیے حوالہ ہے، باقی عربی کی کتابوں میں تاریخ دمشق میں ہے، طبقات ابن سعد میں ہے، سیرت ابن حشام میں ہے، سیرت ابن اسحاق میں ہے، ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اردو دانوں کے لیے پیر کرم شاہ صاحب کی ضیاء النبی، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، بات سننے کی ضائع نہیں کرنی۔ سرکار کی ولادت سے 1000 سال پہلے تبا نے طواف کعبہ کا ارادہ کیا، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جب آیا نا تو اس کے ساتھ 400 یہودی عالم تھے، 400 یہودی عالم آ کر اس نے طواف کعبہ کیا، زیارت کعبہ کی، کہنے لگا میرے رب کا گھر کتنا سونا ہے پر غلاف نہیں ہے۔ اس نے 7 غلاف تیار کیے اور بیت اللہ شریف پہ غلاف چڑھا، 7 غلاف۔ سب سے پہلا بادشاہ جس نے کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا ہے وہ یمن کا بادشاہ تبا ہے، سمجھ رہے ہو؟ غلاف کعبہ چڑھایا، اب مدینہ کی طرف بھی گیا، لشکر لیے پھرتا تھا، فتوحات کرتا تھا۔ جب شہر مدینہ گیا تو 400 یہودی عالم بھی ساتھ تھے، تو کہنے لگے تبا، جب مدینے پہنچے کہنے لگے تبا تجھے خبر دیں، خبر دئیے تھی، کہنے لگا کیا خبر؟ کہ جس دھرتی سے ہم گزر رہے ہیں یہی وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کا آخری نبی آ کے آرام فرمائے گا، یہ حضور کی ہجرت کی جگہ ہے، یہ حضور کی آرام گاہ ہے، سرکار کے یہ مرکز ہے مدینہ، جس دھرتی سے ہم گزر رہے ہیں۔ جب تبا نے یہ سنا تو کہنے لگا پھر ہم تسی کی چاہتے ہو سارے؟ تو 400 کے 400 عالم کہنے لگے تبا ہم نے کیا چاہنا ہے؟ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے؟ تبا ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمیں یہی چھوڑ دے، ہم لکڑیوں کی گھاس پھوس کی جھونپڑیاں بنا کے بیٹھ جائیں گے اور انتظار کریں گے، ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں بھی اس کے دیدار سے فیضیاب ہو جائیں، سانو اچھائیں چھڑ دے، چلا جا۔ تبا کہنے لگا پھر ایسا نہیں، تمہارے جذبے کی میں قدر کروں گا، تمہیں حضور کا انتظار ہے، تم نے سرکار کی خبر دی ہے مجھے، 1 سال تک وہ وہاں مقیم رہا، 1 سال کے اندر اس نے 400 مکانات بنوائے، کتنے؟ یہ ایویں باویاں کہانیاں نہیں ہیں، تہاڈا کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہے، جدوں مرضی حوالہ لینا ہوئے جعفر صاحب دے کول میرا نمبر ہے، جب مرضی جہاں چاہیں کتابیں ڈھیر لگا دوں گا، کوئی قصہ کہانی نہیں، سچیاں گلاں ہیں، سنو انہاں گلاں نوں یاد کرو تے اگاں پہنچایا کرو۔ اس نے 400 مکان بنوائے، کتنے؟ 400 کنیزیں خریدی، کنیزیں خرید کر ان یہودی علماء کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا اور وہ گھر انہیں دے دیے اور کہا لو ہوں گھر بھی مل گئے نے تے گھر والیاں بھی مل گئی نے، یہی آباد ہو جاؤ۔ اور پھر اس نے ایک بہت بڑا
عالی شان مکان بنوایا، اور وہ مکان بنوا کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے حوالے کیا اور اسے کہا یہ مکان میں نے نبی آخر الزمان کے لیے بنوایا ہے، یہ مکان میرا حضور کو نذرانہ پیش کر دینا۔ اور پھر ایک خط لکھ کر دیا کہ یہ خط بھی انہیں پیش کر دینا، اگر تیرے زمانے میں حضور نہ آئیں تو اپنی اولاد میں وصیت کرنا، اسی طرح وہ آگے اپنی اولاد میں وصیت کریں، نسل در نسل میرا یہ خط چلتا رہے حتیٰ کہ حضور کی چوکھٹ تک میرا خط پہنچنا چاہیے۔ یہ خط لکھ کر اس نے یہودیوں کے بڑے عالم کے حوالے کیا۔ خط کا مضمون کیا تھا؟ اے اللہ کے آنے والے آخری نبی، میں آپ پر ایڈوانس میں ہی ایمان لاتا ہوں، میں نے آپ کا زمانہ دیکھا نہیں، اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو یہ میری خوش بختی ہوگی اور میں خود چوکھٹ کا بوسہ لینے آؤں گا، اور اگر میں آپ کا زمانہ نہ پا سکا تو قیامت کے دن اپنے غلاموں کی صف میں مجھے بھی کھڑا کر لینا۔ یہ خط لکھ کر یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے حوالے کیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ تاریخ گزرتی رہی، زمانے گزرتے رہے، وقت اپنا سفر طے کرتا رہا، لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے، کتنے موسم بدلے، کتنے زمانے بدلے، کتنی نسلیں بدلی۔ 1000 سال کا لمبا سفر تاریخ نے طے کیا۔ 1000 سال کے بعد عرب کی سرزمین، میرے ساتھیوں میں آ چکا ہوں حضور کی ولادت پر، 1000 سال گزرنے کے بعد عرب کی وہ سرزمین جو شرک و بت پرستی کا مرکز بنی ہوئی تھی، جہاں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا اور کوئی بھی ان کے حق میں آواز اٹھانے والا نہ تھا، جب ظلم و ستم عرب کے حد سے بڑھ گئے تو اللہ کو عرب کی بگڑتی ہوئی صورتحال پہ رحم آیا۔ سفر کا مہینہ ختم ہوا اور ربیع الاول کا چاند آسمان عرب پہ نمودار ہوا۔ دنیا خواب غفلت میں پڑی سو رہی تھی اور کسی کو علم نہ تھا کہ اس مہینے کا چاند اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے۔ پھر ربیع الاول کی 12ویں رات آئی، صبح 4:20 اپریل کی 22 تاریخ 571 سن عیسوی، جیٹھ دی پیڑی یکم جیٹھ 628 بکرمی، صبح 4:20 پیر کا دن، حضرت بی بی آمنہ کا کچا آنگن۔ سیدہ آمنہ فرماتی کہ میں نے دیکھا میرے گھر کے چاروں طرف سفید پرندے منڈلانے لگے، جن کی چونچیں سبز زمرد کی تھی، جن کے پر سرخ یاقوت کے تھے، اور وہ میرے گھر کا اس طرح طواف کر رہے تھے جس طرح لوگ کعبے کا طواف کیا کرتے ہیں۔ پھر فرماتی کہ میرے اوپر ایک چادر لٹکائی گئی، سفید چادر، اور کسی غیر مرئی ہاتھ نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا کہ لے آمنہ اسے پی لے۔ فرماتی جیسے ہی میں نے دودھ کو منہ لگایا میرے نبی دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب حضور پیدا ہوئے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ میں بیٹھی تو سرزمین مکہ پہ تھی، لیکن اس نور کی چمک اتنی تھی کہ مجھے ملک شام کے محل بھی نظر آ رہا ہے۔ حضور کی والدہ فرماتی ہیں جب بچہ پیدا ہوا تو میں حیران رہ گئی۔ بچے پیدا ہوتے ہیں غسل کی ضرورت ہوتی ہے، میرا نبی آیا تو غسل دیا جا چکا تھا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں ناف کاٹنا پڑتا ہے، جب سرکار آئے تو ناف کٹ چکا تھا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں ختنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب سرکار آئے تو ختنہ ہو چکا تھا۔ بلکہ نواب صدیق الحسن بھوپالی نے لکھا ہے سرما بھی لگایا ہوا ہے۔ اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو، حضور کا میلاد۔ اور یہ پورا مجمع، میں سارے مجمع کو ایک دعوت فکر دے کر جا رہا ہوں، کسی کا میلاد، میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، جمنا، دنیا میں آنا، اسے میلاد کہتے ہیں۔ کسی بندے کا میلاد قابل فخر نہیں ہوتا۔ اس پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو کھڑا ہو کر اپنی ولادت کو بطور فخر بیان کر سکے، کیونکہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا، دنیا میں آتا ہے تو قابل تعریف حالت میں نہیں ہوتا، گندگی میں لتڑا ہوتا ہے، ناف کاٹنی پڑتی ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کوئی قابل قدر شے نہیں ہوتی۔ اپنا جمنا بیان کرنا باعث شرمندگی تو ہوتا ہے، باعث فخر نہیں ہوتا، لیکن کائنات کی دھرتی پہ فقط ایک جمنا ایسا ہے، ایک میلاد ایسا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، جتنا بیان ہو رہا ہے حضور کی عظمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ فقط دھرتی پہ ایک ہی میلاد ہے۔ 53 سال
آئیے ہم نے اتبا کا خط ڈھونڈنا ہے، بات کمپلیٹ کرتے ہیں۔ حضور پیدا ہو گئے، 53 سال مکے دی سرزمین نو حضور نے اپنے نور نال نوازیا۔ کچھ غلام بن گئے، کچھ دشمن بن گئے، زیادہ دشمن ہو گئے، تھوڑے غلام بنے۔ مدینہ سے 6 روحیں چلی، 6 روحیں، 6 مرد مدینہ تو ٹرے، عقبہ کی گھاٹی پر آ کر حضور سے خفیہ میٹنگ کی۔ مکے میں آئے، اتنے ہن ہے نا حاجیاں دے خیمے لگدے مینا وچ، اتنے 2 پہاڑیاں انہاں دے وچ تنگ رستہ، وہاں آ کر یہ ملے حضور کو اور کہنے لگے ہم نے سنا تھا کہ مکے میں کوئی خدا کا پیغمبر آیا ہے، ہم مدینے سے اسے دیکھنے آئے ہیں۔ جب سرکار سے خفیہ ملاقات ہوئی، پہلی نظر میں ہی حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، پہلی نظر میں ہی کام ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ نگاہوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضور کی شان تو یہ تھی کہ خط لکھ کر دیتے تھے، جاؤ قیصر کے پاس، جاؤ کسریٰ کے پاس، جاؤ شاہ یمن کے پاس، جاؤ علی بن حوزہ کے پاس، جاؤ شاہ الیگزینڈریا کے پاس، جاؤ مقوقس کے پاس۔ جس بادشاہ کا نام لے کر حضور خط دیتے تو صحابی کہتا یا رسول اللہ مجھے اس ملک کی زبان نہیں آتی، پتہ نہیں میں ترجمانی کر بھی سکوں گا یا نہیں۔ حدیث میں لکھا ہے جس کو خط پکڑاتے جا رہے تھے ایک نظر ڈالتے تھے اسے اس ملک کی زبان آتی جا رہی ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ 6 روحاں مدینے چٹریاں، انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا حضور کا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ جا کر مدینے میں میرا پیغام عام کرو۔ وہ 6 آدمی گئے، 1 سال تک انہوں نے حضور کا پیغام پہنچایا۔ اگلے سال موڑ اٹھائیاں نہ خفیہ میٹنگ حضور نہ رکھی کہ مکے والے نہ ویکھن۔ آج جب خفیہ میٹنگ کے لیے حضور گئے تو آج 6 نہیں آئے تھے، آج 70 درویش حضور کا کلمہ پڑھنے آئے ہوئے، 70 بندے حضور کا کلمہ پڑھنے آئے، ان کی عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ سانوں پتہ لگ گیا مکے دے حالات بڑے ٹائٹ ہو، مکے والے آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کے اوپر اوجھڑیاں ڈالتے ہیں، آپ کے غلاموں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، آپ کے راستے تنگ کیے جا رہے ہیں، اور آپ پہ مکہ کی سرزمین تنگ ہو چکی ہے۔ حضور اسی مدینے دے غریب چرواہے ہیں، بکریاں چرانے ہیں، کوئی سردار نہیں ہے مکے دے سرداراں طرح، مدینے کے غریب بکریاں چرانے والے انصار چرواہے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ مدینہ آ جائیں نا تو ہم آپ کی راہوں میں کانٹے نہیں بچھائیں گے، بلکہ ہماری آنکھیں اور دل آپ کی راہوں میں بچھا کریں گے۔ حضور مدینے آ جائیں۔ سرکار نے فرمایا چلو میں آ رہا ہوں۔ مدینے میں جا رہے ہیں، سرکار تیاری ہو چکی ہے۔ 53 سال کے بعد جب سرکار نکلے مدینہ سے تو مدینے آلیاں نو پتہ لگ گیا حضور آ رہے ہیں۔ وہ جن کے پاس خط تھا طبا کا 1000 سال پہلے لکھا تھا، انہوں نے وہ خط ابو لیلہ نامی ایک جاسوس کو، بڑے جاسوس بڑے چالاک آدمی ہوتے تھے، اس کو دیا کہ یہ خط حضور تک پہنچائی، فیس طے کر لی جو بھی۔ وہ خط لے کر ابو لیلہ نامی راستے میں حضور کو ملا۔ جیسے سرکار کے پاس آیا نا تو پوچھنے لگا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو جانتا نہیں تھا، حضور نے نام لے کر بلایا، ابو لیلہ میں ادھر ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے میرا نام کیسے جان لیا؟ فرمایا میں تو یہ بھی جاننا تیری گٹھڑی چ میرے نام دا خط بھی ہے۔ کیا شان پیغمبر ہے، تیری گٹھڑی میں میرے نام کا ایک خط بھی ہے، وہ بھی نکال۔ جب نکالا تو سرکار نے پڑھا تو فرمایا مرحبا، طبا میرا بھائی تھا 1000 سال پہلے۔ فرمایا مرحبا کہتا ہوں اپنے بھائی کو۔ خط لے کر سرکار چلنے لگے، سرکار کی اونٹنی جا رہی ہے، بات ختم ہوتی ہے، میاں مدینے والے استقبال کر رہے ہیں۔
اور مدینے والوں کا استقبال والہانہ تھا. عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی, بچے چوکوں میں نعرے لگا رہے ہیں, لوگوں نے اپنے گھر سجا رکھے ہیں, بستر لگا رکھے ہیں. بھئی اس زمانے میں یہ لائٹنگ تھی ہی نہیں, اگر یہ ہوتی تو صحابہ یہ بھی لگا کے بیٹھتے. اس تہذیب کے مطابق جو کچھ تھا انہوں نے کیا ہوا تھا. کہ جی اگر کوئی آخر نہیں لائٹنگ نہیں لاؤنی چاہیے, تو میرا ایک ہی سوال رہے گا کہ سرکار نے کتنی سواریاں تے سواری کی تھی؟ 4 سواریاں, اونٹ پہ, گھوڑے پہ, خچر پہ, گدھے پہ. اور یہ 4 شیاں گھر اج کھڑیاں بھی اونٹاں بھی بندے نہیں سواری کرتے. یہ 4 چیزیں مل جاتی ہیں یا نہیں؟ لاچیاں لمڑیاں چاہیے تو لب جاندیاں, گھوڑے, اونٹ, خچر. جی کیوں نہیں سواری کرتے ان پہ؟ یہ میرا سوال رہے گا ان لوگوں پہ جو لائٹنگ پہ اعتراض کرتے ہیں. کیوں نہیں سواری کرتے؟ تو آگے سے جواب آئے گا, فقط ایک جواب کہ بھئی جدید سہولت استعمال کرو, اللہ کی نعمت. پھر میں کہوں گا کہ سنت کے مقابلے میں جدید سہولت لی جا سکتی. پھر جواب آئے گا کہ اللہ نے منع کب کیا ہے یا سرکار نے روکا کب ہے کہ انہاں چوں سواریاں تے سواری کرنی نے, نمی کوئی شاید نکلے تو نہ کرے آئے. جب ہم روکا نہیں ہے تو جو بھی جدید چیز آئے اس پہ سواری کر لو. تو میں بھی تو یہی سمجھانا چاہتا ہوں میاں کہ اس وقت کھجوروں سے گھر سجے ہوئے تھے. آج جتنی بھی جدید سہولتیں نکلتی آئیں حضور کی عظمت کے لیے لگاتے چلے جاؤ میاں, عظمتیں بڑھتی چلی جائیں. صحابہ نے گھر سجا رکھے تھے, سرکار کا استقبال ہو رہا ہے. میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں ہوں اور میں 2-4 چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ادھر حضور کی بات ہو رہی ہے. توجہ کرو, بات فیصلے لمحات میں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے تیری زندگی بدلنے کا یہی لمحہ آ چکا ہو, کہیں محروم نہ ہو جانا. سرکار کا استقبال ہو رہا ہے مدینے کے اندر. مدینے والے کھڑے ہیں, راہوں کو تک رہے ہیں. یہودی کھجور کے درختوں پہ چڑھے ہوئے. ویکھو تو صحیح مسلمانہ دا نبی ہے کہ میں دا. سرکار نے ودا کی پہاڑی کا انتخاب کیا. ودا کی پہاڑی وہ پہاڑی چھوٹا جا ٹبا جہاں سے میزبان مہمان کو الوداع کرنے جاتا تھا. الوداع نہیں ہوتا, لفظ الوداع ہوتا ہے, اس لیے اسے ودا کی پہاڑی کہتے تھے. وہاں میزبان مہمان کو چھوڑنے جاتا تھا اور میزبان اور مہمان جدا ہوتے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے. حضور نے اسی پہاڑی کا انتخاب کیا. ابو بکر اسی پہاڑی سے جائیں گے جہاں سے لوگ آنسو لے کر جاتے ہیں. محمد آج خوشیوں کی برسات لے کر مدینے جائے گا. حضور کی اونٹنی آہستہ آہستہ اس پہاڑی پہ چڑھ رہی تھی. خرامہ خرامہ اس چھوٹی سی پہاڑی پر سرکار کی اونٹنی قدم رکھ رکھ کے چڑھ رہی تھی. مدینے والے استقبال میں تھے. عورتیں چھتوں پہ ہیں, یہودی درختوں پہ ہیں, بچے چوکوں میں ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کر کھڑی ہیں حضور کا استقبال کرنے کے لیے. جیسے ہی پہاڑی کے اوپر اس ودا کی چوٹی پر ودا کی پہاڑی سے سرکار کا چہرہ مبارک آہستہ آہستہ نظر آیا اور چہرے کی پوری ٹکیا جب بچیوں کو نظر پڑی تو انہوں نے دف پہ تھاپ لگائی اور پڑھنے لگی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. تو دیکھو ودا کی پہاڑی سے چاند چڑھ رہا ہے. طلع البدر علینا, بدر چاند نو اندر, علینا ہم پر. ثنیات چوٹی کو کہتے ہیں, ودا پہاڑی کا نام ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دائی نحنو من بنو نجار یا حفظا محمد من جار. ترجمہ حفیظ جلندری نے کیا ہے, ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. محمد کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. سارا مدینہ سجا ہوا ہے اور سرکار کی اونٹنی چل رہی ہے. ہر غلام کہتا یا رسول اللہ میرے گھر آ جائیں, میرے گھر میرے گھر. میں بھی بستر لائی. طے نہیں نہ ہوا تھا کہ رکنا کتنے, طے نہیں ہوا تھا, اس لیے ہر ایک آس میں تھا, ہر ایک امید میں تھا, ہر بستر لگا ہوا ہے. حضور نے فرمایا میں صرف آپ کے ذہنوں کو 1 منٹ کے لیے دستک دوں گا.
حضور نے فرمایا میری اونٹنی جانتی ہے اسے کہاں رکنا ہے. میری اونٹنی کو اللہ کا حکم آ چکا. یعنی جس جانور کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے اللہ اس جانور کو اتنا علم عطا فرما دیتا ہے. میرے نبی کے علم کی شان کیا ہے. اتنا علم تو حضور کے در کے جانوروں کو. تو اونٹنی چلتی چلتی یا رسول اللہ میرے گھر میرے گھر میرے گھر. حضور نے فرمایا میری اونٹنی جانتی ہے. اونٹنی چلتی چلتی ابو ایوب انصاری کے مکان پہ رک گئی. جب رکی نا بیٹھ گئی. لوگوں نے نعرے مارے پھر اٹھ کے کھڑی ہو. دوبارہ مدینے کا چکر لگایا اور لگا کر دوبارہ ابو ایوب انصاری کے مکان پہ بیٹھی. ساری سیرت کی کتابوں میں یہی ہے. یہ دوبارہ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر پہلی بار بیٹھ جاتی تو کوئی کریڈٹ نہ دیتا ابو ایوب کو. لوگ کہتے محض اتفاق ہے. جانور تھکا ہوا تھا, رستے میں بڑا سفر کیا, کسی نہ کسی گھر تو اس نے بانھیا, یہ اتفاق ہوا ہے, یہ ابو ایوب کا نصیبہ نہیں ہے. لیکن اونٹنی نے دوسری مرتبہ بیٹھ کے بتا دیا کہ یہ اتفاق نہیں ہے, یہ نصیبہ ابو ایوب کا لکھا جا چکا ہے. جب حضور اتر کر ابو ایوب انصاری کے گھر آئے تو جس نے میری پچھلی تقریر سنی ہے اور یاد رہ گئی ہے وہ اس آخری جملے سے ضرور لذت اٹھائے گا. جب حضور اتر کے ابو ایوب انصاری کے گھر آئے تو ابو ایوب انصاری اسی یہودی نسل کی, اسی یہودی عالم کی نسل سے تھے جس کو 1000 سال پہلے طبا نے خط لکھ کر دیا تھا. اور یہ مکان وہی مکان تھا جو طبا نے حضور کے لیے بنوایا تھا. اس کا مطلب یہ ہے